میرے بھائیوں، یہ لفظ تقویٰ ہم بار بار سنتے ہیں. اکثر علماء اکرام بھی اپنی تقریروں میں اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، تقویٰ. لیکن ہمیں جاننا ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقوی کے کیا معنی ہے، تقوی کے کیا تقاضے ہیں. یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. تقویٰ نام ہے اللہ رب العالمین کے خوف کا. اللہ رب العالمین کے ڈر کا نام تقویٰ ہے. کہ جب ایک مسلمان کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور کوئی غیبی طاقت ہے جو اسے اس گناہ سے روک دیتی، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے میں جو تنہائی میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، میرے اس گناہ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. جو اللہ رب العالمین کا بندہ ہو لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا. یہ خیال آتے ہی وہ گناہ کا ارادہ ترک کر دیتا ہے. اس کے گناہ کے ارادے کو ترک کرنے کا نام ہوا ہے. میرے بھائیوں، تقوی کی مزید وضاحت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال سے ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے ابی، کیا آپ کو معلوم ہے تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اختصار کے ساتھ جواب دیا کہ اے عمر، کیا آپ کا کبھی کسی خاردار جاریوں کے بیچ سے گزر ہوا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہوا ہے. تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ کیسے گزرتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب مجھے کسی خاردار جاریوں کے بیچ سے گزرنا ہوتا ہے تو اپنی آستینوں کو اوپر چڑھا لیتا، اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کانٹا میرے دامن میں الجھ کر اسے تار تار کر دے. تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے. میرے بھائیو، یہ دنیا ہے، یہاں پر گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے. ہر جگہ برائی، ہر جگہ بے حیائی، نت نئے انداز میں باہیں پھیلا کر ہمارا سواگت کرتی ہے. ہمیں اسی برائی اور بے حیائی سے بچ کر اپنے آپ کو صاف و شفاف بنا کر اس دنیا سے جانے کا نام تقویٰ ہے. رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے. گشت کے دوران ایک دروازے پر پہنچتے ہیں، گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین سے منع کرتے ہیں. تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی، امیر المومنین یہاں پر کہاں دیکھنے آ رہے ہیں، تو دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی کا تقویٰ دیکھیے کہ کہتی ہے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا ہوگا، اللہ تو دیکھ رہا. میرے بھائیو، یہی تقویٰ دیکھ کر، یہی پرہیزگاری دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا لیا. آج ہم بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مال و دولت، خوبصورتی، حسب و نسب، اور کوئی اگر دیندار شخص ہوگا تو وہ دیکھے گا تقویٰ.
اور انہی چار چیزوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور کیا فرمایا؟ تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: مال و دولت دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر، حسب و نسب دیکھ کر، یا تقوی دیکھ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا ہاتھ خاک آلود ہو تو تقوی کو فاقیت، تو پرہیزگاری کو دیکھ۔ میرے بھائیو، مال و دولت نکاح کا معیار کس کا تھا؟ یہودیوں کا۔ نصارہ کا معیار نکاح خوبصورتی تھا اور عربوں کا معیار نکاح حسب و نسب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے۔ اور اللہ نے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس نے اہل ایمان کی راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے اسی راہ پر لگا دے گا جس پر وہ خود متوجہ تھا، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم۔ اور حسب و نسب کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ کہ ہم نے تمہیں مختلف ذاتوں میں، مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے، لیکن ہم نے تمہیں فوقیت دی ہے تو تقوی کی بنیاد پر دی ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر